آ جائے گا یا وہ میل ہو جو کلومیٹر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اور آج جو سورج ہے نا جی وہ زمین سے کتنا دور ہے پتہ ہے؟ احسن 9.5 کروڑ میل دور ہے، 9.5 کروڑ میل دور ہے سورج۔ اس کی گرمی ہم نہیں سنبھال سکتے، 9.5 کروڑ میل اس کی گرمی ہم نہیں سنبھال سکتے، اور زمین مٹی کی ہے۔ قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ زمین تو تانبے کی جو کہ فوراً گرمی کو کھینچتی ہے، پھر اس کے بالکل قریب سورج اتنا کہ 1 میل کا فاصلہ، اگر موت ہوتی نا، فنا ہوتی نا، تو یاد رکھو جو سورج اس وقت آئے گا اس کی وجہ سے کائنات پوری جل کے خاکستر ہو جاتی، کیونکہ وہاں فنا نہیں ہے، اس واسطے اس وقت سب جی رہے ہوں گے، لیکن حالت کیا ہوگی؟ حالت کیا ہوگی؟ کوئی اپنے ہی پسینے میں ٹخنے تک ڈوب رہا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کھندے تک، کوئی کان کے لو تک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ہوگا جو پورا اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، جیسے اس کے گناہ ہوں گے ویسے ہی ڈوب رہا ہوگا، اتنا پسینہ اس کے اندر سے نکلے گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہے! کیا کبھی بھلا سکتا ہے بندہ؟ اگر یہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہو تو کبھی گناہ کر سکتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں کوئی نہ دیکھتا ہو، کمرہ بند ہو، ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل ہو اور اسمارٹ فون ہو، جیو کا نیٹ ہو، فری ہو، یوٹیوب کھولیں، فواحشات کھلے ہوئے ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن مجھے جواب دینا ہے۔ جہنم کا منظر سامنے ہوگا تو انسان کیا ہے؟ رات بھر ٹی وی دیکھے گا، فحش فلمیں دیکھے گا، گانے سنے گا۔ ہم بھلا چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز اصل میں جب بنے گی نا، اس پر فٹ ہوگی جہنم۔ کیسے فٹ ہوگی؟ فرشتے اسے کھینچ کے لائیں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 زنجیریں ہوں گی، 70,000 باغیں، زنجیریں کھینچ کے لانے کے لیے الگ الگ کیا ہیں؟ زنجیریں ہوں گی 70,000، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ کتنی بڑی اور ہوگی، کتنی ہولناک ہوگی! ایک فرشتے کی طاقت کافی ہے پوری دنیا کو مٹانے کے لیے۔ ایک فرشتہ جو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دی ہے، مختلف طاقتیں ہیں۔ معلوم ہے آپ کو کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا کہ وہ بڑے بدبخت ترین قوم تھی جو فواحشات میں سب سے پہلی مرتبہ ہم جنس پرستی کے لیے مشہور ہوئی، یعنی مرد سے کیا ہے؟ شادی کرنا، جو آج عام رواج ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے کرنے والی قوم جو تھی وہ یہی تھی لوط علیہ السلام کی قوم، جن پہ اللہ کا غضب ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ ہم نے جب اس پر عذاب بھیجا تو اس بستی کو ہم نے اوپر اٹھا لیا۔ تو کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل آئے اس بستی پر، اپنے جبرائیل علیہ السلام کے اصلی حالت میں پورے 600 پر ہیں، ایک طرف 300 ہیں، دوسری طرف 300 ہیں، 600 پر ہیں ان کے۔ ان میں سے ایک پر کو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اٹھانے کے لیے یوں مارا۔ تو پوری بستی کس طرح آپ کیا ہے روٹی کو پلٹانے کے لیے الٹانی یا کفگیر استعمال کرتے ہیں، اس طرح پوری بستی ان کے ہاتھ میں آ گئی، ان کے پر میں آ گئی۔ اتنا طاقتور ترین فرشتہ ہے جو ایک پر سے کیا ہے بستی کو یوں مارا تو پوری بستی آ گئی، اور اس کو لے کے اوپر گئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوط کی قوم کے کتے کے بھونکنے کی آوازوں کو ملائے اعلیٰ آسمان میں رہنے والے فرشتوں نے سنا، اتنا اوپر لے گئے، پھر اس کو وہاں سے پلٹایا، پھینکا نیچے۔ یہ عذاب ہوا ان پر، پھر جہنم سے پتھر برسائے۔ یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے، ایک فرشتے کی ایک طاقت نہیں، صرف ایک پر کی طاقت ہے۔ ایسے 70,000 فرشتے
فرشتے ایک باغ کو، ایک زنجیر کو کھینچ رہے ہوں گے، اور زنجیریں کتنے ہیں؟ 70,000 ہیں۔ 70,000 انٹو 70,000 کتنے ہیں جی؟ 4,90,00,000 فرشتے خالی کھینچ کے لے آئیں گے۔ یہ ہے جہنم، ہاں معمولی نہیں ہے، اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ لائیں گے کھینچ کے، لا کے بٹھائیں گے، اس کو فٹ کر دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ ہر مجرم دیکھے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى۔ اب کیسے ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ داخلہ کیسے ہوگا؟ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ مجرموں کو کھینچ کے لایا جائے گا، اور وہ کنڈیشن بھی کیسے ہوگی جی؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کسی مجرم کو پکڑ کے پولیس والے کیسے لے جاتے ہیں؟ بڑے عزت احترام سے کھنٹا پینا کے ہاتھ میں ہاتھ مصافحہ کر کے لے جاتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اسے بڑے ہی ذلت کے ساتھ پیچھے کر کے ہتھکڑیاں باندھ کے کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں نا، ویسے ہی جہنمیوں کو کھینچ کے لے آئیں گے فرشتے۔ ہاں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، پیٹھ پیچھے سے، سیدھے بھی نہیں، پیٹھ پیچھے سے، پیچھے کر کے الٹا ہاتھ کر کے دیں گے، اسے کھینچیں گے، کھینچ کے لے جائیں گے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پکارے گا ہائے موت آ جائے، وہاں تو کوئی موت آنے والی نہیں۔ تو کھینچیں گے، لے جائیں گے۔ جب جہنم کے دروازے کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے تو وہاں کا جو داروغہ ہوگا وہ پوچھے گا الم یأتیکم نذیر، تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ جہنم تمہارا نصیب ہوگی؟ آج کی یہ بات سن لو بیٹھنے والو، تم سب کے لیے نصیحت ہے۔ اگر اس کان سے سن کے اس کان سے چھوڑ دو گے، عمل میں کوئی تبدیلی انقلاب نہیں ہے، اور وہی کارکردگیاں، وہی گناہ اور وہی سیاہکاریاں کرتے رہو گے، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن جہنم کا داروغہ وہاں پوچھے گا آیا نہیں تھا تمہیں ڈرانے والا کوئی؟ تب کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، تب ماننا پڑے گا۔ وہ کہے گا جہنمی بلا، ہاں آیا تھا، آیا تو تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہم ہی نہیں مانے، ہم جھٹلا دیے۔ فَكَذَّبْنَا، ہماری بدبختی ہم پہ چھائی ہوئی تھی کہ ہم نے بات نہیں مانی۔ خواتین، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، اللہ اکبر، کیا مناظر ہیں۔ کہا کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو دیکھا کہ سب سے زیادہ خواتین ہیں۔ صحابیات سنا تو کانپ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول، کیا ہے ہمارا معاملہ؟ ہم کون سا ویسا جرم کرتی ہیں جو جہنم میں کثرت سے عورتیں ہی جائیں گی؟ کہا کہ سنو، تمہارے اندر جو برائیاں ہیں دو جو تمہیں زیادہ جہنم میں لے جائیں گی۔ فرمایا کہ کیا؟ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، لعنتیں بہت بھیجتی ہو۔ نمبر دو، تم عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو۔ سن لو، کثرت سے جہنمیوں میں عورتیں ہوں گی، اور جانے کا سبب کیا ہے؟ کثرت سے لعنت کرنا۔ ہمارے آج کی کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ اللہ تجھے غارت کرے، اللہ ایکسیڈنٹ میں مر جائے، تو فلاں ہو جائے، اللہ اسے ایسا کرے۔ یہ سب سے زیادہ کون بولتے ہیں؟ اور مرد بھی کچھ پیچھے نہیں ہے، وہی بولتے ہیں، لیکن زیادہ جن کا تکیہ کلام بن گیا عورتوں میں زیادہ لعنت ملامت کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ زیادہ جائیں گی۔ اور نمبر دو، شوہروں کی نافرمانیاں۔ پوچھا اللہ کے رسول کیا ہے نافرمانی؟ کہا کہ ایک شوہر ایسا ہے تمہارا کہ تمہیں سب دیکھتا ہے، رکھتا ہے، اچھا دیتا ہے، اچھا کھلاتا ہے، کبھی کبھار کچھ ہو گیا، کبھی کبھار تمہاری کوئی بات نہیں مانا، کبھی کبھار تمہارے لیے کوئی دیکھ بھال کی چیز نہیں لایا، تو تم فوراً کہتے ہو کہ تم نے کیا ہی کیا ہے میرے واسطے؟
دیکھو سب کے منڈے ہلتے ہیں، بہت تجربہ ہے دستا ان کو، بہت غور سے کیا ہے سر ہلا رہے ہیں، تجربہ سب کو ہے کیا؟ ماشاءاللہ مجھے بھی ہے۔ ہاں یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ شوہروں کی نافرمانی ایسے کہ 1000 مرتبہ لا کے دو لیکن ایک مرتبہ نہ دو نا، فوراً کہتے کیا جی کرے تمہیں میرے واسطے، ہو گیا پورا پانی میں گیا جو بھی کیا تھا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو صحابیات نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جانے والی بیماریاں تو ہے ہی نہیں، یا عورت ہوگی تو یہ دونوں لگے ہیں، تو کریں تو کیا کریں، بچیں تو کیسے بچیں؟ کہا کہ یہ جانے والی بیماریاں نہیں ہیں تمہارے ساتھ، یہ تو لگی رہیں گی، ایسا کرو کہ صدقے زیادہ دیا کرو جس کی وجہ سے اللہ تم پر رحم کرتے۔ ہاں تو غرض کہ کس وجہ سے جانا ہے یہ بھی ذرا کیا میں ٹچ کرتا چلوں۔ تو اب یہاں آ کے کھڑا ہوگا منظر، تو وہ جو کہے گا نا کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو کہے گا ڈرانے والے تو آئے تھے ہم نہیں مانے، تو پھینکو اٹھا کے ہی نہیں۔ اب جو پھینکا جائے گا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک ایک جہنمی کا اپنے اپنے عذاب کے حیثیت سے اللہ جسم دے گا۔ یہ جسم نہیں ہوگا، کیوں؟ جو وہاں کی ہولناکی اور خطرناکی ہے وہ اگر یہ جسم اٹھا کے ڈالیں گے نا، لمحے کے 1000ویں حصے میں جل کے خاک ہو جائے گا۔ اب اتنا بڑا عذاب سہنا ہے نا، تو اتنا بڑا ہی جسم بنا کے اللہ دے گا، روح تو وہ ہوگی لیکن جسم کچھ اور ہوگا جہنمیوں کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے ایک جہنمی کا ایک داڑھ دیکھا تھا، داڑھ، وہ داڑھ احد پہاڑ کے برابر تھا۔ احد پہاڑ کبھی دیکھے ہیں؟ کون گئے عمرہ حج کو گئے ہیں تو دیکھے ہوں گے، اتنا بڑا ایک داڑھ ہوگا۔ اور سود خوروں کے پیٹوں کو میں نے دیکھا کہ اللہ ان کے پیٹوں کو اتنا بڑا بنا دے گا کہ 3 دن سوار ان کے پیٹوں پر سواری کر سکے گا، کیونکہ کھایا نا لے لے کے سب کا، لاؤ 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 لاؤ، جہنم ہی تو کھایا تھا، جہنم کی آگ ہی تو بھرا تھا اس نے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ ہاں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو ظلم کھاتے ہیں دوسروں یتیموں کا اور غریبوں کا اور دوسرے لوگوں کا مال ظلم کر کے، وہ کچھ نہیں کھاتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ جہنم کی آگ کھاتے ہیں۔ تو اللہ بڑھا دے گا، اتنے اتنے بڑے بطن ان کے جس کے اوپر سے سواریاں جا سکتی ہیں، تو ایسے بنا کے انہیں اندر پھینکے گا۔ اندر جائیں گے تو اتنی وسیع ہونے کے باوجود بھی ہر ایک کو تنگ جگہ ملے گی۔ جیسے آپ جیل جاتے ہیں نا جی، جیل بہت بڑی ہوتی ہے لیکن جیل میں ایک انسان کو اندر دھکیلتے ہیں، ڈالتے ہیں، تو اس کی جو سیل بولتے ہیں، جو جیل میں رہنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ لیٹ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، چل پھر نہیں سکتا۔ کھوٹری بنا کے دیتے ہیں نا۔ جیل تو بہت بڑی ہے لیکن جیل کے اندر رہنے کی سیل کتنی ہے؟ بعضوں کو جو خطرناک مجرم ہوتے ہیں ان کو تو اتنا کم جگہ دیتے ہیں، وہ کھڑے تو چھت لگتی ہے اور لیٹیں تو کیسر لگتا ہے، اتنی ہی جگہ دیتے ہیں۔ ویسے ہی جہنم وسیع ہونے کے ہو گیا بھائی وقت میرا، پہلے ہی سوچ رہا تھا چٹی نہیں آئی نہ بول کے۔ اچھا اب کیا کریں گے جی؟ نماز پڑھ لیں گے پہلے، پھر انشاءاللہ ویسے بھی کیا ہے جہنم جنت دونوں مناظر ایک ساتھ ہی ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ اگلا بھی وقت ہے، نماز کے بعد بھی وقت ہے ہمارا انشاءاللہ، تو اس میں بیان کروں گا۔ خیر اس کو ایسے ہی رکھیں تاکہ کشش رہے آپ کے اندر کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو میں اسی پر رکھتا ہوں کہ جہنم کے اندر تنگی ہوگی لیکن وسیع ہونے کے باوجود کیسے تنگی ہوگی وہ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں بیان کروں گا۔ ھذا وباللہ توفیق۔